الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم هذه هدية في سماحة قدسها سيدتي ومولاتي ومولانا حسين بن علي ومولانا حجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلنا انك وجيها بالحسين یہ ہر چاہی بیٹھے ہو آمین بحق الحسین فی الدنیا والآخرہ واکتبنا من زوار الحسین واشرنا فی زمرة الحسین وارزقنا شفاعة الحسین اللهم بحق محمد اجل فرج محمد اللهم بحق محمد احفظ غیبت محمد اللهم بحق محمد انتقم لابنت محمد بحق محمد وآلہ المعصومین اپنے متبرک پاکیزہ بابرکت لمحات دی قبولیت واسطے اپنی اور میری بخشش واسطے وہ تمام مرحومین جنہ دے جائے آئے بیٹھے انہاں دی بخشش واسطے او مرحومین جنہ دا نام لوانا لکھوئی دی انہاں دی بخشش واسطے اور او مرحومین جنہ دے پسماندگان نے آج دی صفحہ ازادہ اہتمام فرمائے انہاں دی بخشش بلندی درجات اور خوشنودی روح واسطے صلوات پڑھ چھوڑو وآل محمد وعجل فرجہم جائیں نیریت صدوے دے ودے آئیں تے دعائیں منگ دے ودے آئیں تے ہون تا ہر کوئی دعائیں پیا منگ دے جو وہ آوے جدنال نظام سدھا تھی سی جدہ وہ آئے تو تے ظالم جابر کرپٹ بیمان فاسق فاجر حکمران انہاں دا ملیم ایٹو سی صفایا ہو سی ساری حکومتاں دا صفایا ہو سی تے پورے روئے زمین تے ابھرتی تو گھن کے لاندی تائی حکومت بھی ہکو سی ظاہرے تے بد جھنڈی ہکو سی لطف دی گال ہے جو حکومت ہی سیدہ دی ہو سی جھنڈا بھی سیدہ دا ہو سی یا او سونی حکومت دے سونے دور کو دیکھن واسطے جتنا دل منگدہ ہی اتنی صلوات پڑھ چھوڑو صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا غیاث المستغیثین ویا ملجأ المؤمنین نشکو الیکا فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والسلام علی آلہ الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقتلتهم ومخالفيهم بشمار ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه المتين
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجم کریم اللہ چار دا معصومین دے پاک ویڑے دا صدقہ اپنے گھر رہاں ویلیاں تے ویڑاں کو چھوڑ کے مظلوم کربلا دی صفحے آزاد دے ہر آمن والے ازادار دے ہر قدم کو صدقہ پنجاں بارہ چودہ دا قبول فرما اس لحظے کو ساری بخشش دا ذریعہ بنا جنہاں دا ذکر ہو رہے انہاں پاکاں کو آیاں تے راضی اور خوشنود فرما اس ذکر دی برکت دنال آیاں دے گھرنا تے ویڑاں کو مالا مال فرما اور میرا اللہ اس ذکر دے وارث دا ظہور جلد فرما اس دے نائبین کو حفظ و امان نصیب فرما میرا اللہ اس دے نال محبت کرن والے کو جتھائی وسدن حفظ و امان نصیب فرما اس دے دشمنہ کو ذلیل و خوار فرما میرا اللہ اس ذکر پاک دے ثواب درجات حسنات صفحے آزادہ اہتمام فرماون والے بانیان صاحبان دے مرحومین دی روح پرفتو کو نصیب فرما انہاں دے نام اعمالی درج فرما اس ذکر دیاں برکتاں دے نال انہاں دے گھر کو مالا مال فرما انہاں دے حاجات پورے فرما دعاواں کو مستجاب فرما اور انہاں دے مرحومین یہ قبرت دے اپنی رحمت دا نزول فرما تیرے خزانہ کمی کوئی نہیں جتنے سنن آئین سارے دے مرحومین کو عطا فرما میرا پاک اللہ اس ذکر پاک کی جتنے سفید ریش بزرگان سادات مومنین چٹیا داڑیاں لے موجودین میرا اللہ صدقہ اس ذکر داؤنا اسے حد سلامتی عطا فرما میرے آقا حسین نے سونے بچنا دے جتنے سینگے آئے ودن انہاں دیاں حیاتیاں دراز فرما اور آج دی پاک مجلس کو جتنی بیبیاں سن رہی ہیں انہاں دے ودی سین کو راضی فرما میرا اللہ جی میں چودہ دے ذکر نال محبت عطا فرمائیا میں چودہ دی سیرت کو سنن تو بعد عمل دی محبت عطا فرما مرن تو بعد چودہ دی شفاعت نصیب فرما آمین جائے آکھئے قبولیت واسے صلوات پڑھ چھوڑے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم عبادت دو حصے ایک حصے دنا ذکر خدا اور دوسرے حصے دنا ذکر اہل بیت ذکر خدا دا دوسرا نام قرآن ہے اور ذکر اہل بیت دا دوسرا نام مجلس حسین ہے تو ہر چیز دی ثواب دی حد دے میرا چیمہ صحیح فرمائن دے وہ اجر و ثواب والی عبادت دے دی کوئی حد کوئی نہیں فرمائنے نو اسا چودہ دا اللہ ذکر بنا چھوڑے تو میں ابتدا کی تھی کلام پاک دی آیت دنال اور یہ مکتب اہل بیت دے اعتقادات دے وچوں ایک عقیدہ اے بھی ہے کہ جتنا اللہ دا قرآن قیمتی ہے اتنا معصوم دا فرمان قیمتی ہے جتنا اللہ دے فرمان دے ایمان رکھنا ضروری ہے اتنا معصوم دے فرمان دے ایمان رکھنا ضروری ہے تو میں یہ رعایت جناب کے سامنے تلاوت کی تھی ایک صلوات پڑھ لو نا آل محمد ذات پہ بس ٹھیک ہے جی ہون ہو گئی صحیح ہو گئی ادھا ذاکر تو دی سونڈی ہو دے جی یہ اسد ساتھ نہ دے تو ساڑیاں جو کم فنا دیا تھی تو سب پنڈی والے بہت پیارے لگ دے وے لیکن میں بکھر دا اللہ جانے میں میری لینگویج کتنی جنابروں کو سمجھ آنی ہے وستے رہو پاکانہ صدقہ تو سلامت رہو جی تو اس آیت وچ مالک نے اپنے حبیب کے ذریعے پیغام بھیجوائے کہ آدم تو لے کے تے عیسیٰ تک میں سارا کو ریت بنائے زہرا دے بابے کو میں سردار بنائے وطفہ کو میں خوش نصیب بنائے بے جیندی امت بنن واسطے نبی دعائیں منگ دے گیا نا
اسے عظمت والی ہستی دا میں تھن امتی بنا چھوڑے اور تھارے ذمے میں ڈیوٹی پہ لینا کوتاہی نہ کرائے، غفلت نہ کرائے، بھول نہ بنائے، کسے دے آنکھیں نہ لگائے، آنکھا میڈائے سنویسی مصطفیٰ کیڑا آنکھے تیرا کریم فرمائے دے ما اتاکم الرسول فخذوہ جیڑی جیڑی شے میڈا مٹھا مدنی دیندہ ونجے وہ گھندے وجائے تے جیڑی جیڑی شے تو زہرا دا بابا رکیندہ ونجے وہ رک دے وجائے تے جی اگر حضرت دے امر من کے تے ثابت قدم رہ ونجو وال او کریم فرمائے دے وقت میں تو کم بشارت کیا گیا نام میڈا دین بھی ہوئے محمد شریعت ہی آئے اسد رہ گئے اس گالتے پکے ساڑھے ان 5 اصول 10 فرو اسا اصولی جناب تو گھدے اور فرو بھی نبیان دے سلطان تو گھدے پنجہ دا ہنسا ویسے ہی سونا ہوتا ہے جے کو پنجہ نال محبت ہوئے انہوں کو پنجہ دا ہنسا پیارا لگ رہا ہے ساڑھے 5 اصول ان پہلی توحید ہے جو سادہ رب ہکے مالک خالق رازق پالک ہکے ساکو 14 معرفت کروائیے جی وہ معرفت نہ کریں دیتا صحیح جھلے بڑھ منوا لیکن دروازہ بے عیب بھائی انہا معرفتی بے عیب کروا چھوڑی ہے کلت الالسن وان غایت صفتے والعقول وان کنہ معرفتے وتوازات الجبابرت الحیبتے وانت الوجوہ لخشیتے وان کادا کل عظیم لعظمتے زبانہ دی تعریف تو آجز ہے اس کھوپڑی دیوچ کما حق وہ آ نہیں سکتا بڑے بڑے پھنے خان اس دے اگے جھوک وینے وہ بہت عظیم ذات ہے تیجی اس دی عظمت کسے نو سمجھ نہ آندھی پئی ہوئے تعالی دے سجدے کو دیکھ کے تے سمجھ ہوئے بھائی معرفت بہت ضروری ہے معرفت دے بغیر دل دے وچ مقام پیدا نہیں ہوتا ویسے تو ہے جینا کلمہ پڑھتے ہیں اس فرمائے اللہ دی معرفت تھی میں محمد رکھ دا دے میرا بھیرا علی میں کوئی ہے ہی کوئی والوس بھی آگ چھوڑے جیویں مصطفیٰ دی معرفت پہچان شان عزت عظمت میں رب تے میرا علی جان رہی میں کوئی نہیں جاندہ وقت مصطفیٰ تے خدا فرمائے وقت کائنات تے وچ علی کو سنانا واسطے یا خدا جان دے کون ہے یا مصطفیٰ جان دے کون ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ وستے رہو آباد رہو سلامت رہو تمہارے بات بہت ضروری ہے نا ہے مفکر پاکستان جیندے مارے ہوئے لیکاں تے محمد علی جناح نے ملک بنایا ہے نقاش نقشہ بناوانا والا علامہ اقبال آئی ہے حکیم الامت تے اس کو بڑھاون والا محمد علی جناح ہے یہ علامہ اقبال کو علامہ دی رکمہ حق ہو علامہ ہے کچھ ماڈل بنے ہوئے تھے علامہ میں لیکن وچ کا شک ہے اگر تاریخ دے وچ ہے تو وہ علامہ ہلی ہے 12 سالہ سند اتحاد پاتی ہے قبلہ باقر چکڑالوی جنہی جتنے پاکستان کے علماء ہیں سارے اندھا استاد ہیں قبلہ محمد باقر سب پہلی شخصیت جن علمی حوالے نال سارے ملک دے وچ آپ جاری فرمائی ہے وہ فرمائنے انہیں میں کو علامہ نصدہ کرو جیرہ کل علماء پاکستان دا استاد آئی
علامہ دا لفظ کوئی معمولی تھا وہ فرمینے میں کو علامہ نہ صدا کرو، علامہ دا لفظ میں کو نہ بلائے کرو، کیوں؟ وہ فرمینے مطلب میرے علامہ آکھن دے نال علامہ ہلی دی توہین ہو گئی۔ اللہ علامہ اقبال کو اس وقت علامہ اقبال آدھے نیوز دی جری بانگی طرح بال جبریل جری کتب شناسا چہرے اہل علم دوست تشریف فرمائے جنہ پڑھی ہے وہ کتنی بلند و بالا بعظمت با مقصد وخیم زخیم تے پر مغز انہوں دی مشکل ترین عبارتاں فارسی دیاں بھئی ایرانیاں دی تے مادری زبان ہے فارسی، لیکن اتنے مشکل الفاظ آنا جو انہاں دا مطلب سمجھن واسطے ایرانیاں کوئی لغت دیاں کتاباں کھولنیاں پائے گئی ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو اتنی روح القدس دے ذریعے اللہ فرمائے نہ ہر شے دے بارے لکھے کوئی علی دے بارے بھی لکھنا ہے، ہر شے دے بارے تیری کلم لکھ دیئے، کوئی علی دے بارے لکھ، کوئی نبی دے بارے لکھ، کوئی میرے بارے لکھ، میری پہچان کروا، میری معرفت کروا، میں کون ہوں؟ پیچھے ضمیر و وجدان دنالا دے میں ڈالا میری کیا ضرورت ہے جو میں تیری معرفت کراواں؟ تیری معرفت رکھ دے تو یا علی رکھ دے یا نبی رکھ دے۔ مالک فرمائے چلو ٹھیک ہے، جتنی تیری توان ہے کہ دیون والا میں ہاں، جتنا تیرا عقل و خیرت ہے عطا کرن والا میں ہاں، اتنا نہ لکھو، پیچھے اس کلم چاہیے تو لکھے آدھے مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب۔ یہ تو شعر اردو دا تے کچھی دی وچ پڑھوں نا تے اتھے تے انگوٹھے والے زیادہ ہونے، پڑھے ہوئے تھوڑے ہونے، الحمدللہ تے انگوٹھے والے تھوڑے تے پڑھے ہوئے ڈھیر، لیکن ہون یہ ذاکر دی محنت تے جی محنت اس دا ساتھ چڑھے ہوئے نا تے پڑھے ہوئے تو انگوٹھے والے پہلے بوجھ گئے نا۔ میں محنت کرنا چاہنا جناب قدردان انتے لفظاں دے صراف ہیں، علامہ اقبال ہے مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، میں کون ہے جڑا تے کو سمجھا؟ تن سمجھے تا علی سمجھے یا علی دا پھرا نبی سمجھے، میں کون ہوں؟ اللہ فرمائے جتنا سمجھتا اتنا تا لکھ، آدھے مجھ سے ممکن ہی نہیں، میں عاجز ناتوانا، میری دامن اس کا عیشے کوئی نہیں ہے، البتہ جتنی خیرات تے علی دے نبی دے صدقے دیتی ہے وہ اتنا لکھتا پیا، مجھ سے ممکن ہی نہیں تجھ کو سمجھنا یا رب، کیوں؟ آدھے جس کا بندہ ہو علی سا وہ خدا کیا ہوگا؟ بسم اللہ، آباد 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 سلامت رو کیا درتا ہے سارے ویڑے بچے آج دنیا کان رتے چکریں بھی اس علی کا نہ چاہو، وہ دشمن بننے تو پہلے علامہ اقبال کا بن، مفکر پاکستان آئی، یہ دشمن شیعہ کا بڑھنا ہے، آزادار کا بڑھنا ہے تو پہلا آزادار محمد علی جناح بھی اسے جاننے ہیں بھئی اس دی جری دشمنی دی بنیاد ہے 14 دے محبہ نال، وہ کوئی دکان کا جھگڑا نہیں، مکان کا جھگڑا نہیں، پلاٹ کا جھگڑا نہیں، سوسائٹی کا جھگڑا نہیں، سروس کا جھگڑا نہیں، کرسی اقتدار تے ووٹ کا جھگڑا نہیں، ٹارگٹ کلنگ کریں رہے، بم دھماکی کریں رہے، شناختی کارڈ پڑھ کے قتل و غارت کریں رہے، اس دی بنیاد ہے 14 دی محبت تے ودائے بے راہ ہو کے لڑکا، بے راہ وہ لڑائی تک دی ہوندی ہے جو بندہ رستے تے آ کے لڑے گا، بے راہ ہو کے ودا لڑتا بھئی سارے نال لڑتا ہے تے دشمنی دی بنیاد 14 دی محبت ہے، تو 14 کو اساس نہیں بنایا، 14 کو خدا بنایا ہے۔ یہ رستہ نہیں لڑن دا تو سارے نال نہ لڑ، لڑ اس نال نے 14 کو 14 بنایا ہے، نہیں عزت نہیں بنایا، 14 الیکشن نال تو نہیں بنایا، 14 کو مخلوق نہیں بنایا،
14 کو اتنی عزت عظمت قدر و منزلت خالق نے عطا، وہی قدم میں آگے چلا ہے نا، چلو ٹھیک ہے، خوشیاں دا مہینہ تھوڑا جشن بھی ہو جائے ہیں جی، تے حقیقی خوشیاں تو ہوئے لے حسین جدہ نظر زچانہ آتی تھی. اللہ اکبر. ایک قدم میں آگے جانا چاہتا اور گزارش کرنا چاہتا کہ بھئی یہ جتنے انبیاء ہیں اللہ دا دین پہنچاونا ہے، اللہ دا کام کرنا ہے، اللہ دی محنت مزدوری کرنا ہے، اللہ دا فریضہ انجام دیوانا ہے، اللہ دا دین پھیلاوانا ہے، لیکن انہاں دی ولادت انہاں دی پیو ماں دے گھر روئی، انہاں دی ولادت انہاں دی پیو ماں دے گھر روئی. اللہ دی کائنات میں جڑا آیا اللہ دے دین واسطے ہے تے اون دی ولادت پیو ماں دے گھر نہیں ہوئی تے اللہ دے گھر ہوئی ہے. وہ اللہ دی کائنات ایک جگہ کو اہلی یاد ہے. یہ کانت کرن کے مقصد ہے جی تیرا حق بندا ہے بھئی نبی جتنے انہاں دی ولادت انہاں دے پیو ماں دے گھر میں. یہ راز دسو علی دی ولادت کعبہ کیوں ہوئی ہے؟ تو راز پوچھیا دشمن بن گیا علی دی ولادت کعبہ دے اندر. یہ بھی دوسری گل ہے کہ جتنا کعبے دے نال رشتہ 14 دے محبت ہے اتنا کہیں نہ کوئی نہیں. یہ تو جدہ 12 سی ول پلک سی کعبے دا وارث کون ہے؟ کعبے دا مالک کون ہے؟ محبت رشتہ ہے وہ اللہ کائنات نے جو دکھا چھوڑے. مومنوں سی پنجگانہ دی نیت کرے سی منہ کعبے دو سی. زندگی دا اختتام ہو سی وقت احتضار ہو سی روح نکلن دا ٹائم ہو سی. وہ تو بول نہیں پیا سکتا جرے اتے کھڑے نے انہاں تے واجب منہ کعبے دو کر چھوڑا نہ کرے سن گناہگار. غسل میت شروع ہو گئے. غسل میت واجب اس دا منہ رخ کعبے دو. اے بندے آدھے نا بشی لتا کی دی پہ ہونے اور بندے خدا تے کو لتا نظر دیئے نا سک مومن دا چہرہ نظر دائی. والقبر دے وچ سماؤ تے منہ کعبے آلے پاسے کرنے کانڈ دے باہر نہیں سماؤنا سجے پاسے دے باہر منہ کعبے آلے پاسے. سان پتہ کونی کون کی میں سمجھ دے لیکن مومن دا علم ہے نماز کعبے دے پاسے احتضار دے وقت روح دا نکلنا کعبے دے پاسے روح ہے. غسل میت دے ویلے منہ کعبے دے پاسے. قبر دے بھی شمسی تے عالم برزخ اس دا منہ کعبے دے پاسے. تن پتہ کونی دا تن اسد ساؤں جتنا رشتہ کعبے دے نال 14 دے محبان دا ہے اتنا کائنات اچ کہنا کوئی نہیں. تے بچہ پوچھیں جو رشتہ کیوں ہے؟ رشتہ اس واسطے جو 14 دے محبان دے امام ان پاہا تیرے ان ہزارہ نسان پتہ کوئی نہیں. آپ پاہا دے ساما ان پاہا کو پہلے بھی ملادت کعبے چھوئیے پڑھنے دا ظہور کعبے کی چاہتے ہوتی ہے. ایسے لطف والی گل ہے. ایک جملہ لطف والی گل ہے بھئی ولادت ہوگی کعبہ دے اندر تے گل ولادت یہی تھی. ولادت واسطے تے 1 گھنٹہ ہی کافی ہے. چلو 1 گھنٹہ تھوڑا تے 1 پہر ہو گیا اترے 4 گھنٹہ نہ ہونا. چلو پہر تھوڑے تے 1 دیوار ہو گیا. یہ اللہ ماں پتر کو جو فی کعبہ اترائے دیوارہ کیوں ٹکائے؟ یہ راز کھلنا چاہیے. اچھا دوسری گل یہ سارا واقعہ تھی ہے دیوار ڈٹھی گلہ تھی ہے بی بی داخل تھی ہے والا دیوار جوڑی ہوئی تھی. یہ ٹائم کتنا لگے آخر وقت خرچی نہیں. تیسری گل اس واقعہ دا چشمدید گواہ کتنے نہیں. اتنا سوال ہے بس میری مجلس مکمل تھی ویسے. بسم اللہ میں ادھر ہی آنا انشاءاللہ وہ درمیانی چاہتا
اس واقعے دیتے مورخین محدثین جڑا لکھے وہ لکھے کہ اس واقعے تے جڑا وقت خرچ ہوئے نا وہ ہوئے پلک جھپکن دی مقدار اور میں پلک جھپکن کی کتنا ٹائم ہے جی آج کل تو مطلب ہے وہ کمپیوٹر دے ہر شے سائنس ہر شے کوئی میں مینٹین کی دی بہت انہاں لکھا ہے کہ جڑے سائنسدان نے کہ بھی پلک جھپکن تے 1/10 سیکنڈ دا ٹائم لگتا ہے جی 60 سیکنڈ دا منٹ بنتا ہے نا 60 سیکنڈ دا منٹ بنتا ہے یہ سیکنڈ دا 10واں حصہ یہ پلک جھپکن دا ٹائم ہے وہ کئی بندے دا جو بھی کر بیٹھا بھئی دیوار ڈھاندی رہیے ولا جڑ دی رہیے ٹائم ای ہو ایک ہی میں ہو سکتا ہے یہ وہ بندہ سوچیں ہے جے دے ذہن چوبی واقعی کو کراون والا کوئی بندہ ہے واقعی کو کراون والی مخلوق نہیں خالق ہے اچھا یہ واقعہ بڑا یا کائنات بڑی ہے اس جنہ کائنات بڑھائے کنڈ ارادے نال بڑھا چھوڑا ایدی کائنات کنڈ ارادے نال بڑھ گئی یہ تو واقعی چھوٹا اچھا یہ تو چشم دید گواہ بھی چونکہ وقت لگے اتنا 1/10 سیکنڈ ہر بندہ تو اس کو نہیں دیکھ سکتا نا ویک سکتا ہے وہ جن کو علم ہوئے جو واقعی اتھے ہو منائے تو یاوت اللہ دکھواوے جو یہ واقعہ تو دیکھ اس واقعہ دا گواہ ہے صرف ایک اور وہ بھی معمولی نہیں بڑی برجستہ شخصیت رسول دا سکا چاچا جناب عباس اچھا تے بدگال لے جو بچے شمدید گواہ ایک کو ہے نا ایک ودن خبر وائد ایک دی گواہ پک دی رہی گواہی پک دی ہوئے جس وقت یہ واقعہ ہوئے تو جناب عباس نے دیتا ہے نال میرے ودن نسانا کو دسان لگا بے ابو طالب دے گھر رالیا دیوار ترٹیے وہ اندر داخل تھے بولا دیوار جوڑی گئی ہے انہیں آکے تھی گلت کریں بے کلہ بندہ ایک تیرا کوئی گواہ ہے وہ سکے گواہ تو تاں بڑھے جو کوئی ویکھانا نہ ہوئے ویکھانا لہ میں کلہ میرے نال اور کوئی گواہ کوئی نہیں البتہ میں نے یہ دسو اجری دراڑ پئی کھڑیے پہلے آئی یا کوئی نہ آئی انہیں آگے گال واقعہ نہیں ہے پہلے کوئی نہ آئی ان آگے بعد میری دوجی گواہ یا لکیر ہے اے دیوار بھی انہاں کے واقعہ گال بھی بڑھندی پئی گال بڑھندی پئی کوئی واقعہ تھیا ہے اتنی شہرت تھی یہ بے 2 چون کو دسے تھے چون 8 کو دسے تھے 8 16 کو دسے ساری مسجد الحرام گل پھیلیے تے وقت مکہ پھیلیے تے وقت حال چال مچیے اتنے لکھنے جو گرد و نواز مضافات والے لوگ ہی خبر سن کے تے بھج کے آ گئے ابو طالب دی گھر والی جوف کعبہ دے اندر داخل تھئیے دیوار پھٹیے تے والا جڑ گئیے اور دیکھو تو صحیح یہ سارا تہلکہ مچ گئی ہے حال چال مچیے بندہ کو پہلا دن دوسرا تیسرا بندی پہ کا پوچھن بھئی گھر والی آئی ابو طالب دی ابو طالب کی تھا انہیں کہا ابو طالب تو گھر بیٹھے انہیں کہا لے جسو ایسا ہی میں ٹینشن لئی ہوئی ہیں ایک سیدہ کو سلوات بچھا تلے میں آنا آئی سونی سلوات پڑھ لو آرے بسم اللہ بس میں کو اشارہ مل گیا جو میں اختتامی کلمات آخری لفظ اللہ دیتا سلامت رکھے تے میرے مرشد کو ڈھیر سلامت بی بی دے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجا حسین حاضر ہے جناب دا انہیں کہا ہو جی بھائی کہ اس کو پوچھتے ہیں بے مسئلہ پیدا ہے پورا علاقہ پورا مکہ مضافات پریشان ٹینشن کی دکھڑیں تو مطمئن تھی کہ گھر ہی بیٹھ رہے ہیں جلوس کٹ کے ابو طالب بھی در تھے
جناب ابو طالب کوئی خیر ہے انہاں کہ خیر کیتا ہے سارا مکہ پریشان ہے تو گھر وچ بیٹھے ہو تو پتہ کوئی نہیں واقعہ تھی ہے تھوڑے گھر والے دیوار کعبہ پھٹی ہے اندر گئے آج 3 جنوری ہے تو مطمئن تھے گھر بیٹھے ہو ایسا ٹینشن نہیں ہے جناب ابو طالب فرمائے تو صحیح خواہ مخواہ انہاں کہ لے دسو سارا اتنا احساس کی تھی کڑے تو جو خواہ مخواہ تن پریشانی کوئی نہیں مطمئن تھی کہ جناب عمران فرمائے نے واقعہ تھی ہویا میرے گھر تے ٹینشن تھی بیا میں واقعہ جن گھر سے ہو جانے تے واقعہ جانے میرا کیا ہے انہیں کہا او جی یہ ہوتا اچھا نا تسی کلید بردار ہی جناب طالب فرمائے نے چابی تو بیٹی کھولو اگے ہی میں تالا کھولے نہ ہونی میں کھولے نہ انہیں کہا مہربانی کرو نا تیسرے دن نے جو لو چابی لاؤ جناب ابو طالب فرمائے نے آج ہی چابی نہ لیں تالے کوئی نہیں کھلنا مجھے کہ گھر کھلو کے گارنٹی نہیں لگے جھولتا صحیح کیوں نہیں کھلنا بہت ہی پیارا جملہ ہے تیری مرشد علی دا پاک بابا فرمائے دے جی آج ہی چابی نہ لیں تالے کھلنا ہوندا تو او رستہ دیواری کیوں گائی اچھا یہ مہربانی کرو جلو تو صحیح چابی چاہو تو صحیح چلو جلدی آئے آ گئے چابی لائی نے مجالے جو تالا کھلے جانے دوسری مرتبہ کوشش کرو دوسری دفعہ لائے نے تالا کوئی نہیں کھلا تیسری مرتبہ دن ہیٹرک کرو جوال نہ تیسری مرتبہ چابی لائی نے تالے کھلنا کوئی نہیں راش بمائی بندے دے بندہ ڈھاندا پی آئی ایک پر بندہ کھڑائی ٹھسے آلا ٹھسے دلاؤ سارے کی گئے اون تو حق کر لیتی ہوں کہ یار نہیں جو کھلتا جندرہ بنو حضور کھڑے نال مسکرا کے فرمانے چاچا یہ بندے دی گل تے دھیان نہ دیوے جڑے جندرے بننے انہاں دا کردار خراب ہوندا ہے بسم اللہ آباد سلام 14 رسالہ حضرت امامت آئیے چاہ کے تو رہنا کو کفار تو مشرکین والا ہے کدے حضور فرمانے بالیہ ساڑھا اپنے دویندے اپنے گھر پائیں تو آدھا کیا ہے انہوں نے کہا جنہیں ایک کام اور کرنا کہہ رہا یہ پتھر تے سمامنا ہے پتھر تے کیوں سمامنا ہے یعنی اس جو تے بچے دے شریع تے غیر شریع ہونے دا پتہ لگ داؤں بچہ ہوئے شریع تے بہندہ باچتے ہوئے غیر شریع تے نکل دے اجزاء تے بڑھ بہندہ ہوں دا لکمہ حضور فرمائے یا علی میں سمجھنا پہ ہوں تو جانتے اجتہا جانتے اڈو اجتہا نکلے انہوں تلے پیر علی دے بازو کھلے جبڑا جھات با کے چیز کے جو وگائے سے نا حضور فرمائے نا ان تارا کم پورا تھی گئے انہوں کہ پورا نہیں تھی گیا خراب تھی گئے وہ کیوں خراب تھی گئے وہ دیکھ کے آجے نبی حلالی حرام کی پہچان اجتہا کریں رہی ہو تو کسوٹی ختم تھی گئی ہے حضور فرمائنے نو آلویہ اللہ ہوں مستقل دے چھوڑی گئے کیڑی وہ کیویں فرمائنے ان کی محبت جن دل چوسی ہو حلالی ہو سی جن بغض ہو سی ہو حرامی ہو سی یہ بھی عزت اللہ دیتی ہیں گھرانے کو جیدہ نظیر کائنات کے بچ نہ ملتی ہوئے آخر اس دی کوئی وجوہات ہے نا وہ جان لائی ابو طالب کی اولاد میرے دین دی حفاظت کرے سے آج تو بکواسات مرے نا آجے رسول دے چاچے دا جگر چبایا آیا رسول دے چاچے دی لاش تے کھلو کے دریس ماں کے دنگ نچ کے دے جشن منایا جن دیوارے پاک پیغمبر فرمایا آئی میری زندگی چین عورت کو کھائے میرے سامنے ناس آج اس کو سیدہ لکھ دے پہ دیکھ صحیح ستم بالا ہے ستم اس واسطے میں اپنی قوم کو آدھا ایک کو بجو محبت کرو پیار کرو تیرا دشمن بہو اگے نکل گئے آؤ کو سیدہ تجھے کو اللہ سیدہ بنائے اس دے بارے نازبہ حرزہ سرائی کرے نہ پہ جے کو اللہ آیات تطہیر دے نال دسائے بس دکھ ہے
جو اس دور جیسا جیون ہی ہے اور دشمن کا مقابلے کرنا ہے، ثابت قدمی بھی دکھاؤں یہ 28 رجب یہ مدینے جو تیاری سنی نے نا، صحابیاں دے بال گھراں دے وچ خوش نحال ٹوٹی رہی ہے اولاد ابو طالب، حویلی اجڑی ہے ابو طالب، پوتر کٹھن تے ابو طالب دیا دھیاں رولین تے ابو طالب، کوئی کہنے پوتر کو مارے نا صلح تھی ویندی ہے وسے مجبور چکرے ہیں، لیکن کوئی کہنے دھی کو مارے انساری غیرت دا سوال۔ اللہ تھوڑی دھیاں دے پردے سلامت رکھے، پاکستان دی مایا ناز ہستی فضائل و مصائب دے حوالے نال اولاد جناب سیدہ انشاءاللہ تشریف فرمائے تو اکو اپنی جدہ مظلومہ دا ذکر سونا سنوے سی ساری تبخشش دا ذریعہ ہے نا، میں تو نہیں آکا ہے کرو یہ جری تائیں ہے کی دیئے تائیں انہاں دے ہومن دا ثبوت دیتا ہے۔ جنازہ تیار کیا ہوئے نا بندے دو قسم دے ہونے، کوئی ان کر کے کھلوتے ہونے پریشان چپ کھڑے ہونے کناں دیاں دھاڑاں نکل دیاں پہیاں ہونیاں، میں ورگے بندے کو پتہ لگ وائندے جیرے ان کر کے کھلوتے اے وسیب آیا کھڑا ہو سے جنہاں دیاں دھاڑاں پہیاں نکل دیاں نا لگ دے ہوتے جدہ تیڑیاں دھاڑاں نکل دیاں نا آج تپاوا نب کیا دیئے میں دا اللہ انہاں دروازے دے تلے میں کو ڈھانڈا نہیں دیتا۔ تیرے بڑے سردار دی بیٹی آئی ہے نا کائنات دا سردار 73 فرقہ جنا کلمہ پڑھتا ہے، سرداری ہے نا گرنٹڈ سرداری ہے نا، تیرے بڑے سردار دی بیٹی کو نوکر مرے دے رہا ہے۔ مار ہوندی ہے دو قسمان دی، ایک ہوندی ہے پتہ نہیں لگدا وہ کو ادن کچھ ہی مار اندروں بندہ ختم تھی ویندے، ایک ہوندی ہے جیری نظر آنے وہ ہوندی ہے زخمی ممبر دی قسمیں نہ محمد دی دھی کو زخمی کیتے تھے۔ اللہ تے کو جنت البقیہ گھن ونجے تے گھن گیا ہو سیدھے کھایا ہو سے آج بھی ان کی قبر دا نشان نہیں لبدا، یہ عسکری دا چانا سی تے پہلے دسائے سی جو میری دادی دی قبر ہے۔ زخمی زخم کتنے گنا زخم، پہلا زخم پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، دوجا زخم جرے ظالم تماچا مارا ہے آنکھ زخمی تھی گئی ہے۔ کوئی بندہ حیران بیٹھا ہوئے جو تماچے نال تا آنکھ زخمی کیویں تھی دیئے، سر چاہوں تو کپڑا لہا میرے والے جڑے حرامی تماچا مارا ہے اندے ہاتھ وچ انگوٹھی آئی، اگو او نازک چہرہ آئی جے محمد بوشے ویلا۔ ایک بندے علی تو پوچھا یا علی میں نسا ایک کنفوز دے ٹیکس حکومت معاف کیوں کیتا ہے؟ میں تو ہوئے آزادار تے کنفوز نامی بندے تو واقف نہ ہوئے میں کو آزادار نہ منیندہ۔ پورا مدینہ حکومت دے ٹیکس دیں جائے ایک کمسو تے کیوں ٹیکس معاف؟ علی ٹھڈا صاحب ہر فرمائنے نہیں کو بطور انعام معاف کیتا نے، بندہ چپ نہیں رہا پوچھ دے انعام تک کوئی کارنامے تے مل جائے نہیں کیڑا کارنامہ دیتا ہے ہون سارا جاوے میں دے پاس ہے آزادار شہدان دی جاری دا علی آجا کارنامہ سن دے جگر پھٹ رہے سیا جیڑے میں کو مسجد لے کے جا رہا ہے اس ویلے میں نے کمر بندی جو لہرا دا آئی وہ آپ کو سکھیں دے آئے زیادہ آپ کو سکھیں دے آئے ظالمہ جائیدہ ہاتھ چھوڑا اندھے ہاتھی چاہی تلوار کا دستا ان زہرا کے ہاتھ پہ مارے انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں
جاؤ جلدی یہ بھاگا جی ماں تے دھی نالیو واقعہ تھیوے او منہ تے پٹے گئے میں تے لٹ پائے گئی ارمان دی گل ہے جو ماں حسین دی آئی دھی محمد زخم پڑے اترائی مکینہ پیا اپنے مرشد کو ٹائم لینا زخم پڑے اترائے تے والا کم سردار دی دھی کو نوکر مارے ہن اگلا لفظ سن کوئی ہک مریندی رہی ہے اے مٹیاں تے قوم بائے کے کیوں ودی رو کوئی ہک مریندی رہی ہے نہیں ترائے مریندیاں رہی ہے ایک مدینے کی مریندی رہی ہے بھئی کربلا مریندی رہی ہے بھئی شام تئی مریندی رہی ہے میری مدینے مریندی رہی ہے او محمد کی دھی آئی میری کربلا مریندی رہی ہے او علی کی دھی آئی میری شام تئی مریندی گئی ہے او حسین دی چھوٹی محمد کی دھی کو گھر وچ مارے علی کی دھی کو پپڑ مارے یوگی کے لوے لائی تیرے حرامی خیمے داخل کی ہے اے چادر لٹے لائی بی بی بھج دی آئی انہیں ہاتھ جالیاں نہ آئی علی کی دھی کانڈائی تالیاں آخر قرآن کی سورت آئی رک گئی ہے ای ظالم غلاف وچ ہاتھ بات ہے اے آپ تو چھکے لائی او ظالم آپ تو چھکے لائی بی بی رو رو کے آئی سچ دسا کلمہ میرا پڑھ آج کلمہ مدینے والے دا بی بی آئی یا میرے نامے دا کلمہ چھوڑ دے یا میرا ملکہ چھوڑ دے کلمہ ہی میرے نامے دا پڑھ دے چادری میری لٹے رہے اے حرامی آ گئے میں خلاف رہے لایا او والا لٹے دیا پھر گیا ریاض پاسے آگے غازی پھرا میرے برتن پھرا علی دی کڈ رکھ دیے تہائی حسین جو شہر دی کیویں دسا اودے رخساری رکھنی اودے کنن رات وادی کلا لا اللہ او قبلہ اسے دعا فرمائیں کہ بانی مجلس نے یہ جو صفحہ ادا بچھائی ہے مولا کے ذات سے قبول فرمائے اور ان کے تمام مرحومین بالخصوص ان کی اہلیہ اور ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے انہیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے اس سے قبل کہ میرے بھائی سید ذریت عمران شرازی زینت ممبر اور جلدی جلدی ایک دو اعلانات فرما لیں 10 رمضان المبارک سالانہ مجلس بعد سلسلہ شہادت جناب خدیجہ الکبریٰ مسجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں منعقد ہوگی جس میں مولانا سید حسین رضا علی پور خطاب فرمائیں گے 20 رمضان مبارک بھی سالانہ مجلس امام بارگاہ سادات جنگی سیدہ میں شام 4 بجے منعقد ہوگی جس میں ذاکر سید اون صابر بیل خطاب فرمائیں گے 21 رمضان مبارک کو بھی سالانہ مجلس امام بارگاہ مسجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں منعقد ہوگی جس میں کافی سارے علماء و ذاکرین خطاب فرمائے کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا بس ممبر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں کون بھولے گا وہ ایک سجدہ حسین کا خنجر تلے بھی سر نہ جھکانا حسین کا مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں مٹ گئی نسل یزید کربلا کی خاک میں قیامت تک زمانہ ہے میرے حسین کا نعرہ ہے۔ اب آپ کے سامنے شہنشاہ مصائب شہنشاہ فضائل کسی تعارف کے محتاج نہیں میرے نہایت واجب احترام میرے بھائی سید ذریت عمران شرازی 6:15 تک انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے ان کا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر تھوڑا تھوڑا آگے بھی تشریف لیں تاکہ مجلس کا بھی ماحول بنا رہے تھوڑی سی زحمت دوبارہ کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ کل ایمان جب زبان آ رہا ہے جناب سید ذریت عمران شرازی